جن کے درجے کی ہے کیا بات، صحابیات کے اعلیٰ صاف، صحابیات کے اعلیٰ صاف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نور والا چہرہ، یہ وہ رسالہ ہے جس میں بچوں کی سچی کہانیاں ہیں۔ درود پاک کی فضیلت صفحہ نمبر 1 سے شروع ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی علی رحمۃ اللہ الولی فرماتے میں سفر پر تھا، ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کنواں تو تھا مگر ڈول اور رسی نہیں تھی۔ میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا اور پوچھا، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی رسی اور ڈول۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام؟ کہا، محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی نے حیرت سے کہا، اچھا آپ وہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ کنویں سے پانی بھی باہر نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ کمال ہو گیا، آنن فانن کنویں کا پانی اوپر آ گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وضو کرنے کے بعد اس بچی سے فرمایا، بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا؟ کہنے لگی، میں بکثرت درود پاک پڑھتی ہوں، اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس بچی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں عہد کیا کہ درود شریف کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر انہوں نے درود شریف کی کتاب دلائل الخیرات لکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابیات کے اعلیٰ اوصاف سلسلہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو، اسلامی بھائیوں کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل ربا بی بی آمینہ کے پیا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شفیع روز جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا ارشاد ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب حال اچھی اچھی نیتیں جس قدر زیادہ کریں گے، اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ حسب موقع عز و جل کہنے کی نیت کر لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ما شاء اللہ، انشاء اللہ، مرحبا، استغفر اللہ، سبحان اللہ۔ حسب موقع رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کی نیت بھی کر لیجئے۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اس کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں بیان کا ثواب، اور اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو ثواب میرے نام اعمال میں ہے، میں اسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
سارے رسولوں اور نبیوں کو پیش کرتا ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان، امہات المؤمنین حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور خلفائے اربعہ، اولیاء کرام، جملہ اولیاء کرام بالخصوص سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جملہ مسلمات و مسلمین بالخصوص اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں، آپ کے اعزاء اقربا والدین اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تیری حلیمہ دائی تقدیر مسکرائی، محبوب حق تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ تیری حلیمہ دائی تقدیر مسکرائی، تیری حلیمہ دائی تقدیر مسکرائی، محبوب حق تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں، محبوب حق تیرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ محترم اسلامی بہنوں، آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر خیر کرنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی ماں حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی سعادت مندیوں کا ذکر کریں گے۔ تیرے ویڑے آیا رب دا لاڈلا، واہ حلیمہ تیریاں خوشحالیاں، واہ حلیمہ تیریاں خوشحالیاں، سبحان اللہ۔ حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان، اس غم میں مبتلا تھیں کہ رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں اپنا دودھ نہ پلا سکوں گی۔ حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کے صفحہ نمبر 580 سے عرض کر رہا ہوں۔ تو جانوروں، پرندوں، ہواؤں میں سے ہر ایک یہ دعا کرنے لگا، کیا؟ یا اللہ عز و جل ہمیں اجازت دے کہ ہم تیری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ و عزیز ہستی کی پرورش کی سعادت پائیں۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ عز و جل تو جانتا ہے ہمیں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، لہٰذا تو ہمیں ان کی پرورش کرنے کی اجازت عطا فرما تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے نور سے شرف پائیں، اس کے برکت سے کچھ حصہ پائیں۔ ان سب کی التجا و فریاد کے جواب میں اللہ تواب عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں اس بات پر قادر ہوں کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بغیر کسی سبب اور دودھ پلانے والے کے کروں، لیکن میں فیصلہ فرما چکا ہوں اور میں اپنی حکمت و دانائی کے تحت جب کسی کو کچھ عطا کر دوں تو کبھی اس سے واپس نہیں لیتا،
اور میں نے ازل میں اپنی حکمت کے مطابق یہ لکھ دیا تھا کہ اس در یتیم اور نفس کریم کو حکمت والی حلیمہ کے علاوہ کوئی دودھ نہیں پلائے گا۔ وحلیمہ تیریاں خوش حالیاں، وحلیمہ تیریاں خوش حالیاں، تیرے ویڑے آیا رب دا لاڈلا، خوش حالیاں، وحلیمہ تیریاں خوش حالیاں۔ اہل مکہ کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچوں کو رضاعت کے لیے یعنی دودھ پلانے کے لیے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے باہر بھیج دیتے تھے۔ حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، ایک سال ہم قحط کا شکار ہو گئے، نہ تو آسمان سے باران رحمت برسا اور نہ ہی زمین نے کچھ اگایا۔ ہم 40 عورتیں شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئیں، زادہ اللہ شرفا و تعظیما، تاکہ ان بچوں کو دودھ پلانے کے عوض ان کے گھر والے ہماری کچھ مدد کریں۔ ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئیں تو اہل مکہ اپنے بچوں کو لے کر کعبہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں آ گئے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ اب ہر عورت آگے بڑھتی اور ایک شیر خوار بچہ اٹھا لیتی، لیکن جب میں نے اپنی باری پر دیکھا تو سوائے ایک بچے کے کسی کو نہ پایا، اس کے پہلو میں کوئی نہ تھا۔ میں نے اس بچے کے والد کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا یہ یتیم ہے، اس کا باپ اس وقت دنیا سے کوچ کر گیا تھا جب اس کی ماں حاملہ تھی، اور اب وہ یعنی بچے کی ماں کمزور و ناتواں ہے۔ حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے خاوند سے کہا اس در یتیم کے سوا اب کوئی بچہ باقی نہیں، تو میرے خاوند نے کہا اللہ عز و جل تم پر رحم فرمائے، اسی کو لے لو، ہم خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، امید ہے اللہ عز و جل ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور معاملہ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے اس در یتیم کو لے لیا۔ میں اس وقت خود بھی بچے کی پیدائش کی وجہ سے کمزوری کا شکار تھی، یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بھی ایک بچہ تھا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو میری کمزوری قوت میں بدل گئی۔ غیبی آواز آئی، حلیمہ سعدیہ تجھے یہ ہاشمی شہزادہ مبارک ہو، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، مبارک حلیمہ تجھے بھی مبارک، تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے، تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر میں اپنی سواری پر سوار ہوئی جس کی حالت یہ تھی کہ کمزوری سے چل بھی نہ سکتی تھی۔ اب وہ سواری قافلے کی باقی تمام سواریوں سے آگے آگے بھاگنے لگی۔ اس پر سب لوگ حیران تھے۔ جب ہم نے خشک
درخت تلے پڑاؤ کیا تو وہ خشک درخت سرسبز ہو گیا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چراغ کی طرح چمکنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور چراغ کے نور پر غالب آ گیا۔ واہ حلیمہ تیریاں خوشحالیاں، واہ حلیمہ تیریاں خوشحالیاں۔ حضرت سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، مجھے کسی غیبی آواز نے کہا کہ اپنے بچے کے لیے دایا کا انتخاب بنی سعد سے کرنا جو آل ذؤیب سے ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے کہا کہ میں بنی سعد سے ہوں اور میرے شوہر ابو ذؤیب ہیں۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کے اندر لے گئے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ چہرہ انور سے نیک بختی و سعادت کے آثار روشن تھے اور آپ سبز ریشمی بستر پر لیٹے ہوئے آرام فرما تھے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میں آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھول دیں۔ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک نور عرش عظیم کی طرف گیا تو میں نے آگے بڑھ کر چہرہ اقدس کو چوم لیا۔ واہ حلیمہ تیریاں خوشحالیاں، واہ حلیمہ تیریاں خوشحالیاں۔ حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس سواری پر سوار تھیں اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ 3 دفعہ میری سواری نے، دراز گوش یا خچر، اس نے 3 دفعہ کعبہ معظمہ کو سجدہ کیا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے سنا میری سواری اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی اور مجھے کہتی، مجھے میرے رب کی قسم میری شان بلند ہو گئی، میں مردہ تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی عطا فرما دی، میں لاغر اور نحیف تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت اور طاقت دے دی۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تعجب ہے تم پر کہ تمہیں خبر ہی نہیں میری پشت پر کون سواری کر رہا ہے، کون سی ہستی میرے پشت پر تشریف فرما ہے۔ میری پشت پر سید المرسلین، خیر الاولین والآخرین، حبیب رب العالمین ہیں۔ مگر اس نے آج دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری، جو آگے چل رہی تھی اب وہ پیچھے رہ گئی ساری۔ یکا یکا ہمراہوں کے پاس سے جس دم گزرتی تھی تو ہر عورت تعجب کا وہی اظہار کرتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ سے اپنے بستی کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں دائیں بائیں سے آوازیں سنتی،
اے حلیمہ تو دولت مند ہو گئی تو اپنے قبیلے کی سب سے زیادہ برگزیدہ ہستی بن گئی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں بکریوں کے ریوڑ کے قریب سے گزرتی، اس ریوڑ کی بکریاں میرے سامنے آ کر مجھے کہتی ہیں حلیمہ کیا تجھے معلوم ہے تیرا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب السماوات والارض کے رسول ہیں اور تمام بنی آدم سے افضل ہیں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ میرے قریب سے گزرا تو ان میں سے ایک بکری آگے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، سر انور کو بوسہ دیا اور پھر بھاگ کر دوسری بکریوں میں مل گئی. مبارک ہو حلیمہ سعدیہ تجھ کو مبارک ہو، تیری گودی میں کل عالم کا سرور آنے والا ہے، تیری گودی میں کل عالم کا سرور آنے والا ہے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم جس جگہ بھی قیام کرتے راستے میں وہ جگہ سر سبز و شاداب ہو جاتی. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہیں بہاریں ہیں. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کرنے والوں کا شمار نہیں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جو بچہ تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب تک میں محبوب رب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ نہ پلا لیتی اس وقت تک میرا بچہ میرا دودھ نہیں پیتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ بارش نہ ہوئی تو سب لوگ کہنے لگے اے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے پاس جو مبارک بچہ ہے اگر تم اس کو اپنے ساتھ لے لو اور ہم اس کی برکت سے بارش طلب کریں تو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا. حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر باہر آئی تو لوگوں نے آپ کو ہاتھوں پر لیا، شہر سے باہر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارش طلب کی تو دیکھتے ہی دیکھتے بادل نے اس قدر موسلا دھار بارش برسائی کہ ہمیں ڈوبنے کا خدشہ لاحق ہو گیا. امیر علیہ سنت لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ پلایا، پھر چند دن حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، اس کے بعد حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا ہے. بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیارے مکی مدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن شریف کے بارے میں فرماتی ہیں اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی. ایک روز ہماری پڑوسن ام خولہ سعدیہ مجھ سے کہنے لگی اے حلیمہ کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے پیاری پیاری روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ظاہری جسم شریف بشر ہے
اور حقیقت نور ہے. ہمارے مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نور ہے، مگر یاد رکھیے بشریت کے انکار کی اجازت نہیں. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے. آپ کی بشریت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، آپ سید البشر ہیں، افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں. اور آپ کی نورانیت سبحان اللہ پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک ہر وقت خوشبو سے مہکتا ہی رہتا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک جو ہے سبحان اللہ اس میں بھی خوشبو تھی. آپ کے تھوک مبارک، آپ کے لعاب دہن اقدس میں بھی خوشبو تھی سبحان اللہ. بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ جو ہے یہ کائنات کی بہترین خوشبو ہے. عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو میرے نبی کے پسینے میں ہے. اور اعلیٰ حضرت وہ اللہ کی قسم کے ساتھ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ اللہ کی قسم جو مل جائے، یہ ملنا ہوتا ہے نا خوشبو لگاتے ہیں، میرے گل کا پسینہ، میرے آقا کا پسینہ سبحان اللہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر شاہ دلہن پھول، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن سبحان اللہ. لیکن اللہ کی قسم اگر میرے گل کا پسینہ، میرے نبی کا پسینہ، میرے آقا کا پسینہ اگر کوئی مل جائے تو پھر وہ دلہن وہ کیوں پھول چاہے گی، کیوں خوشبو چاہے گی، کیوں عطر چاہے گی؟ کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جو ہے یہ کائنات کی بہترین خوشبو ہے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا چاہتے، تلاش کرنا چاہتے، حاضری دینا چاہتے تو کیا کرتے؟ آپ کی مبارک خوشبو سونگھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوشحالیوں کے کیا کہنے. مدت رضاعت کی تکمیل ہوئی یعنی 2 سال پورے ہوئے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس
حاضر ہوئی اور مزید 1 سال اپنے پاس رکھنے کی درخواست کی تو سیداتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمائے ٹھیک ہے تم ان کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو. دوبارہ پا کر ہم بے انتہا خوش ہوئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مل کر بکریاں چراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیے یہاں ایک مدنی پھول میں پیش کروں کہ بکریاں چرانا سارے نبیوں کی سنت ہے، تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے. تو آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی یعنی دودھ پیتے بھائی ایک دن اپنی والدہ سے یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرتے ہیں امی جان میرا حجازی بھائی یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی کسی خشک وادی میں قدم رکھتے ہیں تو اس وادی کی تازگی اور ہریالی لوٹ آتی ہے. جب بکریوں کو پانی پلانے کی خاطر کنویں کے پاس تشریف لاتے ہیں تو کنویں کا پانی از خود اوپر آ جاتا ہے. اور جب دھوپ میں آپ آرام فرما ہوتے ہیں تو سورج کی تپش میں بادل آ کر ان پر سایہ کرتا ہے. جب یہ آرام فرماتے ہیں تو جنگل کے درندے آ کر ان کے قدم چومنے کا شرف حاصل کرتے ہیں. سبحان اللہ. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت سیداتنا شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلاتی پلاتی گیت گا گا کر دل بہلاتی محبت بھری لوریاں دیتی اور اللہ اکبر کیا محبت بھرے اشعار کہتی جن کو ہم کہتے ہیں نعت پڑھنا. سنیے ایمان تازہ کیجیے. یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا وامردا. یا رب میرے بھائی محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے سلامت رکھ یہاں تک کہ میں ان کو جوان دیکھوں. ثم اراہ سیدا مسودا ثم اراہ سیدا مسودا واکبت اعادیہ معا والحسدا. یہاں تک کہ میں آپ کو اپنی قوم کا سردار دیکھوں جس کی سب فرما برداری کر رہے ہوں. یا رب اس کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کر دے. وَأَعْطِهُ عِزًّا يَدُومُ أَبَدًا. اور انہیں وہ عزت عطا فرما جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. حضرت سیداتنا شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یاد رکھیے انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. بلکہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جن جن خوش نصیب عورتوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی نے سب کو شرف اسلام سے مشرف فرما دیا. غزوہ حنین کے موقع پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی تھیں اور حضرت سیداتنا شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی بہن یہ بھی حاضر ہوئی تھیں. سنیے پھر کیا ہوا. مشکات شریف کی حدیث ہے اور مرآت کی شرح بھی ساتھ میں پیش کرتا ہوں. حضرت ابو طفیل غنوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک بی بی صاحبہ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی یہاں تک کہ وہ اس پر بیٹھ گئیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں لکھ رہے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں عمل اظہار احترام و اظہار مسرت کے لیے تھے.
یعنی آپ کا کھڑا ہونا اور چادر بچھانا۔ معلوم ہوا کہ قیام تعظیمی جائز ہے، اور انسان خواہ کتنا ہی عظمت والا ہو مگر اپنے مربی کا احترام کرے۔ دیکھو یہ وہ آستانہ ہے جہاں جبریل امی خادمانہ شان سے حاضری دیتے ہیں، مگر ان بی بی صاحبہ کے لیے چادر بچھائی گئی۔ اس میں ہم لوگوں کو تعلیم ہے کہ جب دودھ پلانے والی دائی کا یہ ادب و احترام ہے تو سگی ماں کا ادب و احترام کیسا چاہیے۔ سوچے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنیں، کیا ہم ماں کا ادب کرتے ہیں؟ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ہاں بالکل درست ہے۔ ماں راضی ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو جائے، اور ماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے تو اللہ رسول کی ناراضی ہو سکتی ہے، ڈرنا چاہیے۔ اب وہ اسلامی بہنیں جو ماں کے کہنے پر کہ بیٹی ذرا کھانا بنا لے، مجھے کہتی رہتی ہیں، اس کو نہیں کہتی، میری طبیعت پہلے ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں۔ ماں کسی کام کے لیے کہے ناک بھونا چڑھائیں، ماں کا ادب کریں، آواز آہستہ رکھیں، نظر نہ ملائیں، اس کا ہر جائز کہنا پورا کریں۔ ماں ہے ماں۔ ابھی ہم نے سنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنی عزت دی کہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، حالانکہ ان کے ہاں تو جبریل امی سارے فرشتوں کے سردار بھی خادمانہ شان کے ساتھ آتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دایا کا کس قدر ادب و احترام فرماتے ہیں، کتنی شفقت فرماتے ہیں کہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں اپنی ماؤں کا ادب نصیب ہو جائے۔ اب کو کہے ہماری امی تو زندہ ہی نہیں، ہم کیا ادب کریں، کیا خدمت کریں، کیا کھلائیں، کیا پلائیں، کیا خرچ کریں، کیا تحفہ دیں۔ یاد رکھیں کہ ماں یا باپ اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کے حقوق باقی رہتے ہیں۔ جی ہاں، مرنے کے بعد ان کی قبروں پر حاضری دینا، اسلامی بہنوں کو نہیں، اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو قبروں کی حاضری کی اجازت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع کیا ہے۔ اسلامی بھائی حاضری دیں، جمعے کے روز فجر کی نماز کے بعد بہترین وقت ہے یہ، فتاوی رضوی شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اور اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی دونوں جو جس کام میں مشترک ہیں وہ کیا، ایصال ثواب۔ ماں باپ جو فوت ہو جائیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کی جائز وصیت پوری کریں، ان پر اگر قرضہ ہے تو وہ ادا کریں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ماں کی طرف سے رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ خالہ، ماموں، نانی، نانا، اور باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ددیال جس کو کہتے ہیں، اس کا بھی ادب و احترام کریں۔ اور ایک خاص الخاص حق یہ ہے کہ گناہ کر کے ان کو ایذا نہ پہنچائیں، کہ فوت شدہ والدین کے پاس اولاد، زندہ اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہفتے میں 2 بار پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم گناہوں کا سلسلہ رکھیں گے، نافرمانیوں کا سلسلہ رکھیں گے، ان کے پاس ہمارے اعمال، گناہوں بھرے اعمال پیش ہوں گے تو ہمارے والدین، فوت شدہ والدین ہم سے راحت نہیں پائیں گے، تکلیف پائیں گے۔ تو ایسے عمل نہ کریں کہ فوت شدہ والدین ہم سے اذیت پائیں، ہم سے تکلیف پائیں۔ مزید حدیث پاک آگے مزید سنیے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تو پھر جب وہ چلی گئیں، یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئیں، تو کہا گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں مرآت میں، یہ واقعہ خاص جنگ حنین کے دن کا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہوئے تھے، جماعت صحابہ میں تشریف فرما تھے کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور جو چادر شریف اوڑے ہوئے تھے ان کے لیے بچھا دی۔ جب تک آپ تشریف فرما رہیں کسی اور سے کلام نہ فرمایا، انہی کی طرف متوجہ رہے۔ جب آپ واپس ہوئیں تو بہت ہدایہ یعنی گفٹ، تحفے عطا فرمائے
اور انہیں کچھ دور مشاعیت کے طور پر پہنچانے تشریف لے گئے، یعنی کچھ دور تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور صحابی نے حاضرین سے فرمایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی جناب حلیمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ پورا واقعہ مواہب لدنیا میں مطالعہ فرمائی، کچھ مرقات نے بھی یہاں بیان فرمایا۔ آج کے نوجوان یہ حدیثیں پڑھیں اور عبرت حاصل کریں کہ ہم لوگ سگی ماں کا بھی ادب نہیں کرتے۔ کیا مصیبت ہے، کیا ہر وقت مجھے کہتے رہتی ہیں، اف کہنے کی بھی اجازت نہیں، ہلکے سے ہلکا لفظ بھی ماں کے سامنے باپ کے سامنے کہنے کی اجازت نہیں، ان سے نرم گفتگو کرنے کا حکم اللہ میں نصیب فرمائے۔ غزوہ حنین میں جب جو لشکر کفار کا تھا انہوں نے ہتھیار ڈالے، وہ گرفتار ہوئے، تو ان قیدیوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی بہن حضرت سیداتنا شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی یہ بھی تھی۔ جب لوگوں نے ان کو گرفتار کیا تو انہوں نے کہا میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ مسلمان ان کو شناخت کر کے بارگاہ رسالت میں لائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہچان لیا اور جوش محبت میں آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک زمین پر بچھا کر ان کو بٹھایا، ایک کنیز، 3 غلام، 2 اونٹ دے کر فرمایا کہ تم آزاد ہو، اگر تمہارا جی چاہے تو میرے گھر پر چل کر رہو، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تم کو وہاں پہنچا دوں۔ اسی وقت شیمہ نے اسلام قبول کیا اور زیور ایمان سے منور ہو کر اپنے گھر جانے کی خواہش ظاہر کی، تو نہایت عزت و احترام کے ساتھ وہ ان کے قبیلے میں پہنچا دی گئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک دیکھ کر آپ کی رضائی بہن دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں، صحابیہ کے بلند مقام پر فائز ہو گئیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ لونڈی، غلام، مال، اسباب نوازا اور عزت کے ساتھ انہیں قبیلے کی طرف روانہ کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر کاش ہم بھی یہ ذہن بنائیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، نانا کے ساتھ، دادا کے ساتھ، یہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور سبحان اللہ دنیا آخرت کی برکتیں لوٹیں۔ صلہ رحمی کے بہت سارے فضائل ہیں، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلہ رحمی کرنے والے کے ساتھ، یعنی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کی عمر دراز ہو جاتی ہے، عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ نصیب فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ آپ کثرت سے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ مبارک قدم متورم ہو جاتے تھے، اس میں سویلنگ ہو جاتی تھی۔ آپ جب سفر پر جاتے تو نماز پڑھتے، راستے میں کہیں کچھ دیر کے لیے پڑاؤ کرتے، ٹھہرتے تو نماز پڑھتے، منزل پر پہنچتے تو نماز پڑھتے، کاشان اقدس پر مدینہ شریف میں واپسی ہوتی تو پہلے مسجد نبوی میں جاتے نماز پڑھتے، چاند کو گہن لگتا آقا نماز پڑھتے، سورج کو گہن لگتا آقا نماز پڑھتے۔ ارشاد فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت جھوم جھوم کر منائیں، نماز بھی تو پڑھے نا بھائی۔ جشن ولادت خوب منانا چاہیے، جھنڈے بھی لگائیں، روشنی بھی کریں،
اپنا وجود بھی سجائیں، ظاہر بھی سجائیں، باطن بھی سجائیں نا، نماز بھی پڑھیں، اس سے باطن بھی ہمارا روشن ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے گھر میں پھر میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسی خوشحالیاں پائیں، برکتیں پائیں، میں نے آپ کے سامنے کچھ اس کی جھلکیاں پیش کی۔ دیکھیں کتب میں یہ بیانات ملتے ہیں، سیرت مصطفیٰ کتاب پڑھیں، آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں نا، مطالعہ اسلامی بہنیں شاید اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں زیادہ کرتی ہوں گی، قدرے فارغ بھی ہوتی ہیں نا، کہ باہر کے کام مردوں کو کرنے ہوتے ہیں، اسلامی بہنیں گھروں میں ہوتی ہیں تو مدنی چینل دیکھتی ہیں بعض، اور بعض گناہوں بھرے چینل دیکھتی ہوں گی، بعض اسپورٹس میگزین پڑھتی ہوں گی، بعض وہ استغفر اللہ آوارہ عورتوں، وہ فلم سٹار اور نہ جانے فلموں والے ڈراموں والے میگزین، کیا کیا گندے میگزین پڑھتی ہوں گی، اللہ کی پناہ، ناول، ڈائجسٹ، روحانی، رومانی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں، وہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ابھی دیکھیں، میں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشحالیوں کا بیان کیا تو اکثر حکایتیں اور نصیحتیں اس سے کیا، یہ پڑھیں نا، بہت پیارے پیارے واقعات ہیں اس کے اندر، یہ پڑھیں۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے تو سبحان اللہ خوشخبری ہے، فیضان عائشہ صدیقہ کتاب بھی آ گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں ہماری امی جان کی سیرت طیبہ کے متعلق 23 بیانات ہیں، 23 12 جمع 11 23 بیانات، اور 215 کتب کے حوالہ جات ہیں۔ 215 کس کو کہتے ہیں؟ 215۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ کی مہربانی، مدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں کی کوششیں ہیں، اس کو لیں، پڑھیں، مبلغات کے لیے سونا ہے یہ کتاب، اور ہر اسلامی بہن کے لیے، ہر اسلامی بھائی کے لیے اپنی امی کے بارے میں تو معلومات ہر ایک کو رکھنی چاہیے نا بھائی، ہم مومن ہیں، وہ ام المومنین ہیں، ہم مسلمان، وہ مسلمانوں کی ماں، اپنی ماں کے بارے میں نہیں پڑھیں گے۔ اور پھر جا بجا مدرسۃ المدینہ بالغات کی ترکیب ہے، یعنی اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں، صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ اسلامی بہنوں کی جو مخصوص مسائل ہیں وہ بھی سمجھاتی ہیں، وہ بتاتی ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ ماں بتائے بیٹی کو، ماں کو خود پتا ہو تو بیٹی کو بتائے نا، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو طہارت کے مسائل بتائے، غسل کے بتائے، وضو کے بتائے، نماز سکھائے، باپ کو پتا ہو تو بیٹے کو بتائے، تو ماں کو پتا نہیں ہے تو آج کی بچی کل کی ماں ہے، ہماری ماں نے ہمیں نہیں سکھائے تو کیا ہم اپنی اولاد کو بھی نہ سکھائیں؟ تو ہم سیکھیں اور اپنی اولاد کو سکھائیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغات میں جائیں، آپ سے پیسے نہیں لیں گے، گھبرائیں نہیں، مفت میں پڑھایا جاتا ہے، ساتھ میں غسل، وضو وغیرہ سکھایا جاتا ہے، درس دینا سکھایا جاتا ہے، بیان کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی میں درخواست کروں گا کہ اس موقع پر یہ میری دعوت کو قبول فرما لیں، انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، دعوت اسلامی کے مدنی کام کا حصہ بن جائیں، کہ معاذ اللہ وہ اسلامی بہنیں جن کو اسلامی بہن کہتے بھی شرم آئے، ناچتی تھیں، استغفر اللہ، ہاں ایسی بے وقوف عورتیں ہوتی شادیوں میں ناچتی، مرد ناچے تو یہ بے شرم ہے، عورت ناچے تو کس قدر بے شرم و بے حیا ہے، عورت ہو کر ناچتی ہے، عورت کا مطلب ہے چھپانے کی چیز، یہ چھپی کیا ظاہر ہو رہی ہے اور ناچ رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ایسی ایسی عورتیں جو ناچتی تھیں، گانے گاتی تھیں، گانے لکھتی تھیں، الحمدللہ اجتماع میں آئیں تو ان کی اصلاح ہو گئی، کیونکہ اچھی صحبت تجھے اچھا کر دے گی، بری صحبت تجھے برا کر دے گی۔ جب گناہوں بھرے چینل دیکھنے تو پھر گانے ہی بولنے اور گندے گندے لباس پہننے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پردہ کیا ہوتا ہے یہی پتہ نہیں ہے، پردہ عورت کو کرنا ہو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے، پردہ کہتے کسے یہ بھی تو نہیں معلوم۔ تو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب جو ہے یہ پردے کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی پردے کے بارے میں بہت احکامات اس میں امیر اہل سنت نے لکھے ہیں۔ پردہ کیا ہوتا ہے، مدنی برقع کیسا ہونا چاہیے، کن کن مردوں سے اسلامی بہنوں کو پردہ کرنا ہے، ملازم وغیرہ ڈرائیور سے پردے کے بارے میں کیا حکم ہے، طبیب کے بارے میں، اور کن کن شرائط کے ساتھ اسلامی بہن گھر سے نکل سکتی ہے۔ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے مگر اس کی شرطیں، ان شرائط کو پورا کرے گی تو اس کا گھر سے نکلنا درست ہے، ورنہ درست نہیں۔ عشق مجازی جس نے طوفان بدتمیزی مچا رکھا ہے،
اور ہمارے بچے اور بچیاں برباد ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے. پھر ٹیلی فون کس طرح کال ریسیو کریں, گھر پر کوئی مرد اگر دروازہ بجائے تو کس طرح اس کو ڈیل کریں. اس طرح کے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. یعنی اگر اسلامی بہنیں لے لیں, پڑھ لیں, سمجھ لیں, عمل کریں تو سبحان اللہ کیا عجب کہ شہزادی کونین ان کو اپنے ساتھ جنت میں رکھ لیں. سبحان اللہ, حلیمہ سعدیہ کے پڑوس مل جائے جنت میں. سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان سیداتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا عجب جنت میں اپنے پڑوس میں رکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کتاب کو پڑھیں, میں درخواست کرتا ہوں کتاب لے لیں. جنتی زیور اتنی عظیم کتاب ہے یہ, اللہ اکبر. وہ بہترین بیوی کون سی ہوتی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اور بیٹی کے بارے میں, ماں کے بارے میں, ساس کے بارے میں, شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے, گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, عبادات کی ترغیبات اس کے اندر ہے. بہت پیاری کتاب ہے. طرح طرح کے زیورات چڑھاتی ہیں اسلامی بہنیں. کیا جنتی زیور نہیں لینا؟ جنتی زیور پانے کے نسخے ہیں اس کے اندر, یہ لے لیں. یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, پڑھیں, آپ پڑھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر کرم فرمائے. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن کے درجے کی ہے کیا بات, صحابیات کے اعلیٰ صاف, صحابیات